تو آج ایسے ہی دو بچوں کی ماؤں کو ہم نے بلایا ہوا ہے. اچھا یہ بھی عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ایک ایسے بچے کی جو پرورش ہے اس میں سب سے بڑا امتحان ماں کا ہوتا ہے، کیونکہ ماں اسے پالتی ہے، اس کی تمام ضروریات کا خیال رکھتی ہے، اس کے باقی خاص طور پہ بچیوں کی. ہمارے ایک دوست تھے، ہائی کورٹ میں جج بھی تھے، اور مجھے یاد ہے کہ ان کی بیگم جو تھی وہ اپنی ایسی ہی بچی کے بارے میں میری بیگم سے گفتگو کرتی تھی. اور آپ جانیے کہ ظاہر ہے کہ چاہے وہ ابنارمل ہوں، ان میں وہ تمام تر علامات ہوتی ہیں جو لڑکیوں میں ہوتی ہیں، اور ان کو سنبھالنا اور ان کو سمجھانا کہ یہ کیا ہے، یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. تو آج جیسا کہ میں نے عرض کیا، شادیہ مہدی صاحبہ تشریف رکھتی ہیں اور بشارت عالم صاحبہ تشریف رکھتی ہیں. یہ بھی انہی امتحانوں سے گزر رہی ہیں اور سرخرو ہیں. دے آر ویری پراؤڈ مدرس. تو شادیہ صاحبہ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ ماشاء اللہ 3 بچے ہیں میرے، 2 بیٹیاں ہیں بڑی اور چھوٹا بیٹا ہے. تو چھوٹا بیٹا جو ہے وہ جی وہ جسمانی طور پہ معذور تو میں نہیں کہوں گی، کمزور ہے. اچھا جی. تو جب وہ پیدا ہوا تو کمزور تھا؟ نہیں، پیدا ہوا تو ٹھیک تھا، تو اسے نمونیا ہوا، اس کے بعد اس کا فیور اتنا ہائی ہو گیا کہ اس کی وجہ سے اس کے پٹھے کھچ گئے، جس کی وجہ سے اس میں جیسے عام انسان کی طرح. اور وہ واحد آپ کا بیٹا ہے؟ جی واحد بیٹا ہے. جی اچھا. تو کس طرح پھر آپ نے سنبھالا اس کو؟ پہلے تو یہ تھا کہ اس کا ٹریٹمنٹ کرائیں، علاج کرائیں. تو ڈاکٹر کے پاس لے گیا تو انہوں نے کچھ ٹیسٹ وغیرہ کیے، تو انہوں نے کہا کہ یہ بچہ جو ہے نا، یہ کچھ عرصے بعد جو ہے یہ پوچھا میں نے کہ کیا اس کو میں پڑھاؤں، کیونکہ ماشاءاللہ وہ مینٹلی ٹھیک تھا، صرف جسمانی طور پہ کمزور تھا نا، دماغی طور پہ بالکل ٹھیک. تو ڈاکٹر کہنے لگے کہ یہ جی بچہ اس کا آپ کیا پڑھائیں گے، تو کچھ عرصے بعد اس نے کرالنگ پہ آ جانا ہے، پھر بیڈ ریڈن ہو جانا ہے اور اس نے ختم ہو جانا ہے. پھر میں نے سوچا ڈاکٹر تو کہتے رہیں گے، لیکن میں نے جو ایز اے مدر ہے نا، اس بچے کو آن کر کے اس کو کچھ نہ کچھ بنانا ہے، کیونکہ اس کا دماغ ٹھیک ہے. پھر میں اس کو پڑھایا اس کو. اچھا اس کی ڈیلی روٹین جو ہے اس کا کیسے آپ خیال رکھتے ہیں؟ ڈیلی یہ ہوتا ہے بس اس کو ذرا واکر کے ساتھ وہ چلتا ہے، بس واش روم میں خیال کرنا پڑتا ہے، سلیپ نہ ہو جائے، گر نہ جائے. اور کھانا بھی اس کو مطلب بنا کے دینا پڑتا ہے. چاول تو وہ کھا لیتا ہے، روٹی کو توڑ کے دینا پڑتا ہے، خود سے وہ توڑ نہیں سکتا. فیڈ کرنا پڑتا. جی فیڈ کرنا پڑتا ہے بالکل. اچھا اور کیا مسائل آپ کو؟ اور نہا نہیں سکتا وہ خود، نہلانا بھی پڑتا ہے اس کو. باقی اس کے جو جتنے بھی اس کے مسائل ہیں ان کو دیکھنا پڑتا ہے، لیکن اگر گھر والے ساتھ دیں تو بہت آسانی ہو جاتی ہے. میری بیٹیاں بڑا سپورٹ کرتی ہیں. جی جی. لیکن کیا خاوند بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں؟ جی بالکل پارٹیسپیٹ کرتے ہیں بالکل. لیکن بنیادی تو مطلب ہے کہ آپ ہی نے کرنا ہے نا، کہ ایک عورت بھی گھر کو چلاتی ہے، وہی کھانا پکاتی ہے، وہی آرگنائز کرتی ہے. جی تو بنیادی رسپانسبلٹی تو آپ کی ہوگی. جی بالکل. بنیادی طور پہ تو میں اسے دیکھ رہی ہوتی ہوں کس وقت اٹھنا ہے، کس وقت چلنا ہے، اور زیادہ خیال کرنا پڑتا ہے جب وہ چلتا ہے تو اس کو دیکھنا پڑتا ہے کیونکہ گر نہ جائے. کیونکہ ایک دفعہ ایسا ہی ہوا کہ اس کا فریکچر ہو گیا، تو اس فریکچر سے وہ بہت پیچھے چلا گیا تھا. چلتا تھا لیکن اب وہ واکر پہ آ گیا، تو دیکھنا پڑتا ہے اس کو. کیا محسوس ہوتا ہے؟ اب کتنا بڑا ہے ماشاءاللہ؟ اب 18 ایئرس 18 سال کا ہے وہ. تو پڑھ بھی رہا ہے؟ میٹرک کر چکا ہے. اچھا. اور اس نے کوڈنگ سیکھی ہے اور پروگرامنگ سیکھی ہے، اب آن لائن کام کرتا ہے اپنے. اچھا میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے بھی کہا کہ اس کا دماغ صحیح کام کر. جی بالکل. ایک بہت مشہور سائنٹسٹ ہیں اسٹیفن ہاکنگ، ورلڈ ریناؤنڈ. تو 18 سال کی عمر تھی شاید، یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، تو یکدم ایسی بیماری نے آ لیا جس کی تشخیص نہیں ہو سکتی. آہستہ آہستہ ڈکلائن شروع ہو گئی، قوت سماعت سے محروم ہو گیا، دیکھ بھی نہیں سکتا تھا زیادہ، اور اس کے بعد مکمل طور پر اپاہج ہو. وہاں اس نے تعلیم جاری رکھی، اور کیونکہ ہی ہیڈ اے بریلینٹ مائنڈ. بڑی فیمس کتاب ہے اے شارٹ ہسٹری آف ورلڈ، ان کی کتاب ہے. اسی طرح اور کتابیں ہیں. اب فارچونیٹلی وہ باہر کے کسی ملک میں تھے، چنانچہ وہاں جو ٹیکنیکل ادارے تھے انہوں نے کوآپریٹ کیا، اور اسٹیفن ہاکنگ کے لیے ایک خاص کرسی تشکیل ہوئی جس کے اوپر لیزر لگے ہوئے تھے، اور سارا اس کے دماغ کے ساتھ وہ ساری تاریں بندھی ہوئی تھی. لگتا تھا کہ کوئی مکینیکل چیز ہے جب ان کی تصویر آتی تھی،
لیکن وہ بول نہیں سکتے تھے، وہ دماغ کے ذریعے ڈکٹیٹ کرواتے تھے. اور انہوں نے دنیا کی بہت اہم اور بڑی کتابیں لکھیں، اور ان کا شمار جو ہے بڑے سائنسدانوں میں ہوتا تھا. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس تمام معذوری کے باوجود ہی میرڈ از نرس، اور ان کے 2 بچے بھی ہوئے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہ جو بچے ہیں ان میں بھی تو کوئی اسٹیفن ہاکنگ ہو سکتا ہے نا. جی. تو اگر ہم پراپرلی ان کی نشو و نما کریں، اور معاشرہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، وہ بھی سپورٹ کرے تو اسٹیفن ہاکنگ کی طرح وہ ریناؤنڈ ہو سکتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو منوا سکتے ہیں. تو لگتا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بہت سے اسٹیفن ہاکنگ پیدا ہوتے ہیں اور ہم ان کی طرف توجہ نہیں کرتے. تو آپ کا جو ہے بیٹا بالکل ذہنی طور پہ بالکل نارمل. جی بالکل نارمل ہے. اچھا، باقی معاشرے کا ایٹیٹیوڈ دیکھیں نا. ہمارے جس طرح کہ میں نے کہا کہ ہمیشہ ڈیروگیٹری لفظ استعمال کیے جاتے ہیں معذور لوگوں کے لیے، اور باہر ایسا نہیں ہے. مثلا میں نون میم دانش ہیں میرے ایک دوست، ان کے پاؤں میں بہت زیادہ خلل تھا، تو یہاں پہ پڑھاتے تھے، ان کو لنگڑا پروفیسر کہتے سارے، جہاں بھی جائے کہ لنگڑا پروفیسر آئے. تو ہی وینٹ ٹو نیو یارک، وہاں پہ انہوں نے اسٹیبلش کیا کہ میں معذور ہوں. وہاں اسٹیبلش کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے کیونکہ اتنی زیادہ دی جاتی ہیں سہولتیں کہ حکومت جو ہے وہ پہلے طے کر لیتی کہ واقعی یہ معذور ہے. 2-3 سال لگ جاتے ہیں. لیکن جب وہ ہو جائے تو جہاں کہیں انہوں نے جانا ہوتا اسٹیٹ کی گاڑی آتی ہے ڈرائیور کے ساتھ، اور وہ ان کو لے کے جاتی ہے. تو میں نے ان سے پوچھا، شاعر بھی ہیں، بہت انٹلیکچوئل ہیں بلوچ، کہ دانش یہ بتاؤ کہ کیا فرق کیا ہے یہاں کا اور وہاں کا. کہنے لگے کہ وہاں مجھے سب لنگڑا پروفیسر کہتے ہیں، یہاں یہ ہے کہ 5th ایونیو پہ اگر میں کھڑا ہو جاؤں اور میں اپنی چھڑی صرف سڑک پہ رکھ دوں، دونوں طرف کی ٹریفک جو ہے فوری طور پہ بند ہو جائے گی. اور وہ ٹریفک مائنڈ یو پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس کے لیے بھی نہیں کھڑی ہوتی. یہ اتنا وہ معاشروں میں اتنی زیادہ ان کو فیسلٹیز ملتی ہیں. تو آپ بشارت صاحبہ، آپ کا بھی بیٹا؟ جی میرا بھی بیٹا ہے، لیکن میری بیٹی چھوٹی ہیں اور بیٹا سب سے بڑا ہے. اچھا ماشاءاللہ. کتنی عمر ہے اس کی؟ بیٹا میرا ماشاءاللہ 19 سال کا اب ہوا. اچھا، تقریباً اسی. جی ایک ہی ایج کے دونوں. آپ اپنے نوٹس ملاتی ہیں کہ آپ کی پرابلمز ہو تو؟ ہاں جی، ہم تھوڑا سا کوآرڈینیٹ کر لیتے ہیں کیونکہ یہ زیادہ مجھے گائیڈ کر لیتے ہیں. میرا کیونکہ بیٹا جو ہے وہ کافی زیادہ جسمانی طور پہ معذور ہے، وہ اس کے بازو ٹانگیں وہ نہیں اپنی موو کر سکتا. جی. اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ 95% وہ ہمارے پہ ڈیپینڈنٹ ہے. اس کو کھانا کھلانا، پانی پلانا، اس کا واش روم چینج کرانا. لیکن دماغی طور پہ وہ اتنا الرٹ ہے کہ ماشاءاللہ وہ پڑھتا ہے اور اپنا لیپ ٹاپ یوز کرتا ہے، اور وہ اپنے پاؤں کے ساتھ اپنا لیپ ٹاپ یوز کرتا ہے. وہ اپنا فون اپنے پاؤں سے چلاتا ہے، پڑھتا بھی وہ خود سے ہے. اچھا، آپ نے پاؤں کے ساتھ بات کی. ایک بہت مشہور فلم آئی تھی مائی لیفٹ فٹ، اس میں بھی ایک ایسا ہی کردار تھا. بہت فیمس ایک ایکٹر نے ادا کیا تھا، آئرش، اور وہ اپنے لیفٹ جو وہ ہے انگوٹھا جو ہے اس کے ساتھ وہ لکھتا بھی تھا اور پینٹ بھی کرتا تھا. یعنی ایسے لوگ جو ہے کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتے. جی بالکل ایسے ہی ہے. مطلب اگر آپ نے ہاتھ نہیں یوز کیے تو اس نے اپنے لیے آسانی خود ہی ڈھونڈ لی. لیکن یہ کہ جب وہ اپنی الیکٹرک ویل چیئر پہ بیٹھتا ہے تو وہ موو کرتا ہے، وہ باہر نکلتا ہے گھر سے، لوگوں سے سوشلائز کرتا ہے. بہت فرینڈلی ہے. آپ اس کو ملیں گے آپ کو لگے گا ہی نہیں. اس کا کانفیڈنس لیول ماشاءاللہ اتنا اچھا ہے کہ اس کو کوئی بھی کسی قسم کی بھی کوئی معذوری ہے تو اس کو خواہش ہے کوئی کہ میں کیا بنوں گا یا کیا پڑھوں گا. اس کو ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ کرنی ہے. اس نے کمپیوٹر میں کمپیوٹر کے سافٹ ویئر اے آئی جو ہماری آرٹیفیشل انٹیلیجنس چل رہی وہ اس کے ہے. ابھی تو ماشاءاللہ اس کے 9th کے ایگزامز چل رہے ہیں. آج بھی اس کا پیپر ہے، وہ دینے گیا ہوا ہے. اچھا، اس کو کلاس فیلوز کے ساتھ تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی؟ نہیں بالکل بھی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ چیزیں یاد کرتا ہے.
اور اس کو ایک رائٹر ملتا ہے جو اس کا رائٹر انٹرپریٹ کرتا ہے, اس کی لکھتا ہے, تو اس کے کلاس فیلوز بھی اس کے ساتھ ایسے بالکل ایک نارمل سا اس کو ماحول ملا ہوا ہے, کوئی اس کو ایسے فیل نہیں کراتا کہ وہ یہ نہیں کر سکتا. یعنی میرا جو کانسیپٹ ہے کہ معاشرہ بہت کیئرلیس ہے, اس میں ایکسیپشنز ہیں. جی بالکل ہے, ایسے لوگ ہیں جو کوآپریٹ کرتے ہیں. ابھی جو ہماری ینگ بچے ہیں نا وہ بہت زیادہ ان چیزوں کو سمجھ چکے ہیں, اور وہ ان چیزوں کو اتنا اچھا لے کے چلتے ہیں کہ وہ کبھی آپ کو لیٹ ڈاؤن نہیں کرتے کہیں پہ بھی, آپ کو یہ کبھی بھی نہیں سوچنے پہ مجبور کرتے کہ میرے میں کوئی کمی ہے. ہاں لیکن جب یہ چھوٹا تھا تو کبھی میں نے اس کو کسی شاپنگ مال پہ لے کے جانا, گروسری میں لے کے جانا, تو کچھ لوگ آتے تھے اور بہت پیار کرتے تھے اس کو بہت اچھے طریقے سے, کیونکہ اتنا بڑا تھا, 4-5 ایئرس کا تھا, اور اسٹرالر پہ ہوتا تھا, ویل چیئر پہ تو ابھی آیا تھا, ابھی اس کے لیے اسٹرالر سے یوز کرتے تھے. اور کچھ لوگوں نے پاس سے گزرنا اور کہنا توبہ استغفار توبہ, لیکن وہ سنتا تھا اور وہ اس چیز کو فیل بھی کرتا تھا, اور اس نے مجھے اچھا میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ایسا بچہ میرے گھر بھی پیدا ہو سکتا ہے, یہ جو ویورز جتنے ہیں ان کے گھر بھی ہو سکتا ہے. اس سے مطلب ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ شکر کریں کہ آپ کے بچے نارمل. جی بالکل. اور اب اگر ایک ایسا بچہ پیدا ہوتا ہے تو جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے وہ امتحان ہے ماں کے لیے, لیکن یہ کوئی ایکسیپشن نہیں ہے کہ بھئی آپ اسے دیکھیں اور توبہ استغفار کریں یا کچھ ایسے کلمات کہیں جس سے اس کو تھوڑا سا محسوس ہو کہ شاید میں بہت مختلف ہوں لوگوں سے, اور پھر اس کے ذہن میں سوال آئے کہ میں کیوں مختلف. بالکل ایسے ہی ہے. اس کو بلکہ باقاعدہ لوگ گھورتے تھے جب وہ چھوٹا تھا, کیونکہ وہ اپنا بازو ایسے رکھتا تھا, کیونکہ اس کے بازو اتنے اکڑے ہوئے تھے, مسلز اس کی باڈی کے سارے جو اتنے بھی پٹھے تھے بہت اکڑے ہوئے تھے. تو اب تو ہے ماشاءاللہ کافی بہتر ہے. تو اس کو میں نے ہر دفعہ یہی, اس نے مجھے پوچھنا یہ مجھے اماں مجھے ایسے کیوں لوگ دیکھ رہے ہیں. کین ہی ٹاک؟ بالکل کلیئرلی. جی اسپیچ ماشاءاللہ اچھی ہے. اچھا ٹھیک. تو میں نے اس کو ہر دفعہ یہی کہنا, کیونکہ تم بہت خوبصورت ہو تو دے آر لوکنگ ایٹ یو, کہ آپ میرا یہ بچہ کتنا پیارا ہے. تو جب وہ استغفار والے وہ آتے تھے ورڈز تو میں سے کہتی تھی بیٹا وہ تو اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں, وہ آپ کو دیکھ کے نہیں کہہ رہے. تو وہ کانفیڈنس اس کو آج بھی یہ ہے کہ مجھے تو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا, آئی ایم دا پرفیکٹ. تو وہ والی بات اس کے اندر نا وہ ایک اسپارک ہے. لیکن مجھے ایک بہت ٹائم لگا اس کے اندر یہ چیزیں ڈالنے میں, کیونکہ یہ چیزیں پہلے میں نے خود بھی ایکسیپٹ کرنی تھی. مجھے 5 سال لگے تھے, 5 سال کا یہ ہوا تھا تو مجھے وہ ایکسیپٹنس آئی تھی کہ ہاں اس میں پرابلم ہے, لیکن اس پرابلم کو میں نے اوور کم کرنا ہے. اور یہ چیز مجھے ایک ملی تھی, سائیکالوجسٹ تھی, انہوں نے مجھے ایک چھوٹی سی بات سمجھائی تھی جو میری لائف کی موٹیویشن ہے, میں آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں گی. کہ جو انہوں نے مجھے کہا بیٹا جو ہونا تھا نا وہ ہو گیا ہے, وہ پاسٹ ہے, اب ہم نے اپنا پریزنٹ بنانا ہے اور اپنا فیوچر بنانا ہے. آپ نے دیکھنا ہے یہ کیا کر سکتا ہے, یہ نہیں کرنا کہ یہ کیا نہیں کر سکتا. تو وہ جو ایک لائن ہے نا اس نے مجھے اتنا موٹیویٹ کیا کہ میں نے اس کی اسٹڈیز کے بارے میں بھی سوچا, اس کا آنا جانا, اس کے دوست ہیں.